الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین کرام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی اجمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک طبیب حاذق کو بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوں تو ان کا علاج کرے اور صحابہ کرام کا علاج کرے۔ وہ طبیب حاذق جب پہنچا مدینہ، وہاں کچھ دن رہا، ہفتہ، مہینہ، سال اس طرح سے گزرتا رہا، لیکن اس کے پاس کوئی مریض آیا نہیں علاج کے لیے، یعنی صحابہ میں سے۔ وہ حیرت زدہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد مقصد بتایا کہ اللہ کے رسول میں اس کام کے لیے آیا ہوا یہاں، لیکن آج تک میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں علاج کے لیے۔ تو اب غور کیجئے، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گفت ای طائفارا طریق ہستند، یہ جو جماعت ہے میرے پاس، میرے ارد گرد، ان کا ایک طریقہ ہے کہ تا اشتہا غالب نشود، جب ان کو کھانے کی خواہش درجے غلبہ کے تحت درجے میں نہیں پہنچتا، یعنی بہت زیادہ بھوک جب تک نہیں لگتی، نہ خورند نہیں کھاتے یہ۔ وہ ہنوز اشتہا باقی بود کہ دست از طعام بدارند، اور کھانا جب شروع کرتے ہیں تو ابھی خواہش کھانے کی باقی ہی رہتی ہے کہ ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے، یعنی کھانا بند کر دیتے۔ حکیم نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، ہمیں نست موجب تندرستی، اوہو یہی ہے وہ اصل ان کی تندرستی کے سبب، اسی وجہ سے یہ تندرست رہتے ہیں صحابہ کرام۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس پر حکمت کی بات کہی ہے کہ جس شخص کا عمل ایسا رہتا ہے کھانے پینے کے سلسلے میں، وہ فرماتے ہیں، سخن آگاہ کند حکیم آغاز، یا سر انگشت سوئے لقمہ دراز۔ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، بولنا اس وقت شروع کرتا ہے یا کھانا اس وقت شروع کرتا ہے۔ یہ حکیم کی علامت ہے، نشانی ہے کہ زنا گفتنش خلل زائد یا زنا خوردنش بجاں آید۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بات نہیں کہنے سے، نہیں بولنے کی وجہ سے بڑا نقصان ہونے والا ہے، یا اگر وہ نہیں کھائے گا تو بجاں آید، اس کی جان نکل جائے گی۔ تو انتہائی ضرورت کے وقت نقصان سے بچنے کے لیے وہ بولتا ہے، یا جان نکلنے سے بچ جائے یعنی جان باقی رہے، اسی لیے کھاتا ہے اور اسی وقت کھاتا ہے۔ تو جو شخص ایسا ہوتا ہے جس کا عمل بولنے میں اور کھانے میں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ سعدی، لا جرم حکمتش بود گفتار خوردنش تندرستی آرد برار۔ تو لا محالہ اس آدمی کا بولنا جو ہوتا ہے وہ حکمت بھرا ہوتا ہے، اس کی بات حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا کھانا تندرستی کو قائم کرنے والی اور تندرستی لانے والی ہوتی ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا، اب غور کیجئے، یہ اصل میں جس کے پیش نظر کوئی عظیم مقصد ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ ان کے پیش نظر ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کو اس سرزمین پر اللہ کے مخلوق پر نافذ کر دیا جائے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، اور درجہ درخواست میں نہیں، عاجزی کے درجے میں نہیں بلکہ غلبے کے درجے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کو غالب کر دیا جائے، یعنی اسی کو نافذ کر دیا جائے، اور تمام اللہ کے بندے کو حکمت کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا جائے اچھی طرح سے، اور ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا جائے کہ اگر وہ اگر کامیابی چاہتا ہے، یعنی ہمیشگی کی زندگی میں
ہمیشہ رہنے والی زندگی میں یعنی آخرت کی زندگی میں وہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی میں یہ کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ صرف عقلاً نہیں بلکہ طبعاً ان کی طبیعت بنا دی جائے تب یہ مقام حاصل ہوگا اور یہ مرتبہ حاصل ہوگا جس کے حصول کا مقصد نبیوں کا ہوتا اور ان کے صحابہ کرام کا۔ آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان سے اگر پوچھئے کہ تم کیسی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہاری نماز کیسی ہو، تمہارا روزہ کیسا ہو، تمہارا سونا کیسا ہو، تمہارا یعنی پوری زندگی کا نظام کیسا ہو، تو کہنے کے لیے کہتا ہے بس ویسا جیسا صحابہ کرام کا۔ لیکن عملاً کوسوں دور ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کھانے پینے کا تو حال یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ اگر معمولی اشارہ مل جائے دعوت کا کسی کے ہاں کھانے کا تو ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ سالوں سے نہیں کھائے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج مسلمان بہت فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ صبح کے وقت، رات کے وقت مسلمانوں کے دروازے پر چلے جائیے تو بچا ہوا کھانا گیٹ سے باہر آپ کو پھینکا ہوا ملے گا۔ یہ واقعہ اور حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ یہ واقعہ اور حقیقت ہے، یہ عملاً ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، یعنی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھیے تو کس ہوٹل میں بہترین کھانا بنتا، کس ہوٹل کا کباب کتنا عمدہ ہے، کس ہوٹل میں بریانی کتنی اچھی بنتی ہے، کہاں حیدرآبادی بریانی ملتی ہے، کہاں لکھنوی کباب ملتے ہیں، یہ تذکرہ ان کا ہوتا ہے، جیسے ان کے زندگی کا مقصد کھانا ہے ہی ہو گیا ہو۔ اور یہ وہ کڑوا سچ ہے جسے ہمیں مان لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی، ہمارا جینا کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا کھانا تو صرف اس لیے ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ ہماری زندگی تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہے، بندگی کے لیے ہے۔ زندگی از بہر بندگی، اگر زندگی سے بندگی نکل جائے تو شرمندگی شرمندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کا یہ مقصد ہے حقیقی پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یاد رکھیے، جب تک اپنی زندگی کے اس مقصد کو ہم نہیں پہچانیں گے تب تک ہم دنیا میں اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ غضب حال ہے ہمارا۔ حال یہ ہے کہ دنیا میں ہم مبغوض ہیں لوگوں کی نظروں میں، مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچے کہ آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا تو ہم آخرت میں سزا پائیں گے اس لیے کہ ہم مسلمان تھے کہنے کو، اور مسلمانیت، مسلمان ایمان کا جو تقاضا ہے ہم دنیا میں اس سے غافل ہیں۔ تو گویا دنیا میں ظلم سہیں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور آخرت میں سزا سے بھگتیں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ کس قدر بیوقوفی اور نادانی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یاد رکھیے، یہ باتیں، اس طرح کی دینی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل پر آئیے، ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔